بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرض آخری راستہ۔ کچھ کہانیاں صرف سنائی نہیں جاتی، وہ دل کے اندر اترتی ہیں۔ یہ ان لوگوں کی کہانیاں ہوتی ہیں جو شور نہیں مچاتے مگر وقت آنے پر تاریخ بنا دیتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس نے قرض سے لڑائی لڑی اور ایمان کے ساتھ جیت گیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب زندگی سادہ تھی مگر دل مضبوط ہوتے تھے۔ لوگ کم کماتے تھے مگر حلال کمائی تھی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں شیرو نام کا ایک کمہار رہتا تھا۔ مٹی اس کا ہنر تھی اور صبر اس کی پہچان۔ وہ چاک پر مٹی رکھتا تو ایسے جیسے اپنی قسمت کو آہستہ آہستہ سنوارتا ہو۔ اس کے ہاتھوں میں عجیب برکت تھی مگر جیب اکثر خالی رہتی تھی۔ شیرو اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے کچے گھر میں رہتا تھا۔ نہ کوئی بڑی خواہش، نہ کوئی دکھاوا، بس اتنا چاہتا تھا کہ رزق حلال ہو اور بچوں کا پیٹ بھر جائے۔ وہ نماز کا پابند تھا، زبان کا سچا تھا اور دل کا نرم۔ مگر بعض دن ایسے آتے جب آٹا کم پڑ جاتا، بچوں کی فیس سر پر آ جاتی اور مجبوری اسے قرض کے دروازے تک لے جاتی۔ وہ قرض لیتے وقت کانپ جاتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ قرض صرف پیسوں کا نہیں ہوتا، نیند، سکون اور خودداری کا بھی ہوتا ہے۔ پھر بھی وہ ہر رات یہ کہہ کر سو جاتا کہ اللہ رازق ہے، وہی راستہ نکالے گا۔ ایک دن گاؤں میں ایک اجنبی درویش آیا، بظاہر فقیر مگر آنکھوں میں ایسی گہرائی جیسے بہت کچھ دیکھ چکا ہو۔ گاؤں والے اسے کتراتے رہے۔ کسی نے کہا پاگل ہے، کسی نے کہا فالتو بوجھ۔ شیرو نے اسے اپنی دکان کے باہر کھڑا دیکھا۔ درویش کے چہرے پر بھوک صاف لکھی تھی۔ شیرو کا دل پسج گیا۔ اس نے کام چھوڑا اور احترام سے کہا کہ وہ اس کے گھر تشریف لائے۔ درویش کے قدم جیسے ہی گھر میں پڑے، شیرو کی بیوی نے دل سے کہا کہ مہمان رحمت بن کر آتا ہے۔ سادہ سا کھانا رکھا گیا مگر نیت خالص تھی۔ درویش نے کھانے کے بعد دعا دی اور شیرو سے اس کی زندگی کے بارے میں پوچھا۔ شیرو نے بغیر چھپائے اپنی پریشانی، قرض اور مجبوری بیان کر دی۔ درویش نے سنجیدگی سے کہا کہ قرض ایک ایسی زنجیر ہے جو انسان کو آہستہ آہستہ اندر سے توڑ دیتی ہے۔ اس نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرض سے پناہ مانگا کرتے تھے کیونکہ قرض انسان کو سچ سے، سکون سے اور اعتماد سے دور کر دیتا ہے۔ شیرو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتا مگر بچوں کو بھوکا بھی نہیں دیکھ سکتا۔ درویش نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اللہ ہر کسی کو آزماتا ضرور ہے لیکن بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ پھر اس نے شیرو کو 3 باتیں بتائیں۔ فجر سے پہلے 2 نفل، روزانہ صدقہ خواہ وہ تھوڑا ہی ہو اور کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ اس نے کہا کہ 40 دن آزما لو یقین کے ساتھ۔ اگلی صبح شیرو نے نفل پڑھے۔ دعا کے بعد اس کے دل میں عجیب سا سکون اتر آیا۔ اس دن دکان پر ایک عورت آئی، برتن خریدے اور بغیر مانگے 2 گنا دام دے گئی۔ شیرو حیران ہوا مگر فوراً صدقہ نکالا۔ دن گزرتے گئے، گاہک بڑھتے گئے مگر شیرو کا غرور نہیں بڑھا۔ ایک دن ایک امیر سوداگر آیا، اس کے برتنوں کا مذاق اڑایا۔ شیرو چاہتا تو جھوٹ بول کر بھی تعریف کر سکتا تھا مگر اس نے سچ کے ساتھ جواب دیا،
اس کی سچائی نے سوداگر کو متاثر کیا۔ اس نے سارا مال خرید لیا۔ کچھ ہی عرصے میں شیرو آدھا قرض اتارنے کے قابل ہو گیا۔ جب وہ قرض خواہ کے پاس گیا تو اس کی ایمانداری دیکھ کر باقی قرض معاف کر دیا گیا۔ اسی دن شاہی محل سے پیغام آیا کہ شیرو کو خاص برتن بنانے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ وہاں اسے عزت بھی ملی اور اتنا مال بھی کہ وہ مکمل طور پر قرض سے آزاد ہو گیا۔ مگر اصل امتحان تب آیا جب گاؤں میں سیلاب آ گیا۔ کئی گھر بہہ گئے۔ شیرو کا گھر اور دکان محفوظ رہے، مگر اس کا دل بے چین تھا۔ اس نے ساری جمع پونجی گاؤں والوں پر لگا دی، کسی کو پناہ دی، کسی کو کھانا، کسی کے گھر کی مرمت کرائی۔ اس نے کہا کہ اللہ نے اسے دیا ہے تو اب بانٹنا اس کا فرض ہے۔ اسی واقعے کے بعد گاؤں والوں نے اسے اپنا رہنما مان لیا، مگر شیرو ہمیشہ خود کو خادم کہتا رہا۔ کچھ وقت بعد ایک بڑا تاجر آیا اور ہزاروں برتنوں کا آرڈر دیا، ساتھ قرض کی پیشکش بھی کی تاکہ شیرو ورکشاپ بڑھا سکے۔ شیرو کے دل میں لمحہ بھر کے لیے لالچ آیا، مگر فوراً درویش کی بات یاد آ گئی۔ اس نے قرض لینے سے انکار کر دیا۔ تاجر ناراض ہو کر چلا گیا۔ یہ شیرو کے لیے بہت بڑا امتحان تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس آرڈر سے وہ بہت آگے جا سکتا ہے۔ چند دن بعد شیرو نے خواب میں درویش کو دیکھا، جس نے کہا کہ صبر کا راستہ لمبا ہے مگر محفوظ ہے۔ اگلے دن ہی شہزادے نے اپنا پرانا گودام شیرو کو ورکشاپ کے لیے دے دیا۔ شیرو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بغیر قرض لیے ورکشاپ بنائی اور درجنوں نوجوانوں کو روزگار دیا۔ پھر ایک اور آزمائش آئی۔ قحط پڑ گیا، فصلیں سوکھ گئیں، لوگ سودی قرض کی طرف دوڑنے لگے۔ شیرو نے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ وہ مل کر اس مشکل کا حل نکالیں گے۔ اس نے اپنی بچت سے اناج خریدا اور مفت تقسیم کیا۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ زمین کے نیچے دیکھو۔ اس کے کہنے پر سب نے مل کر کنواں کھودا۔ کئی دن ناکامی ہوئی، مگر آخر کار صاف میٹھا پانی نکل آیا۔ گاؤں بچ گیا۔ سالوں بعد شیرو بوڑھا ہو گیا۔ اس نے اپنی ورکشاپ بیٹے کے حوالے کی، جو اس کے اصولوں پر چلتا تھا۔ گاؤں میں اب کوئی سود نہیں لیتا تھا، کوئی قرض میں نہیں ڈوبا تھا۔ ایک دن شیرو نے درویش کو آخری بار دیکھا۔ درویش نے کہا کہ اس کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ اس نے یاد دلایا کہ قرض ہمیشہ آخری راستہ ہونا چاہیے، پہلا نہیں۔ درویش دنیا سے چلا گیا، مگر اس کی باتیں زندہ رہیں۔ شیرو بھی کچھ عرصے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گیا، مگر وہ صرف دولت نہیں چھوڑ گیا، بلکہ ایک سوچ، ایک نظام اور ایک روشنی چھوڑ گیا۔ اس کی زندگی اس بات کا ثبوت تھی کہ سچ، صبر، صدقہ اور توکل انسان کو وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں طاقت اور چالاکی بھی نہیں پہنچ پاتی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔